اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صاحب الوصیین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین وهو أصدق الصادقین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات علی محمد وعلی برادران آپ لوگ سے گزارش ہے ذرا آگے تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، گیپ بنا کے رکھیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس کو جوانوں کو دیواروں کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوڑھوں کے لیے ہے کہ دیوار کا وہ سہارا لے اس میں۔ باقی سب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو بھی ہے آج گڈ ایک نیوز آئی ہے، ابھی ٹی وی میں دیکھا تھا نیوز کے اوپر، تو بتا رہے تھے کہ کرونا کا بھارت سے کچھ کمی ہو گئی ہے، تو یہ امام حسین السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ کمی ہو گئی ہے۔ ابھی امریکہ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہماری کیا کمی ہو گئی ہے، یہ یورپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہماری کیا کمی ہو گئی ہے، لیکن جہاں عشق حسین کے قدم آتے ہیں وہاں کرونا کیا شے ہے۔ صلوات علی محمد ظاہر ہے کہ ہمیں تقریریں ہماری 5 دن کا سلسلہ ہے اور مجلسیں لوگوں کی بھی لڑی ہوئی ہے، ہمارا سبب کسی کی مجلس سے ٹکراؤ کا نہیں ہے، کیونکہ ذکر حسین وہاں بھی ہے اور ذکر حسین یہاں بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں حق و باطل ہوتا ہے، یہاں حق حق ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان ایمان ہے، اسلام اسلام ہے، دین دین ہے، ہمارے کیا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نام حسین پہ جو آتا ہے وہ خود ایک اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ آج جس سلسلے سے میری کل کی گفتگو ہوئی تھی کہ ٹیکنالوجیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ آپ کے ثابت کر رہی ہیں کہ آپ کا دین کتنا مضبوط دین ہے، آپ کا دین کتنا مضبوط دین ہے، اور یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے چل نہیں سکتا ہے، یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے فاصلہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو احتیاط بتا رہا ہے کہ احتیاط کرو، عزادار اچھے رہیں گے تو عزاداری اچھی رہے گی، عزادار صحت مند رہیں گے تو عزاداری صحت مند رہے گی، جب عزادار مضمحل ہوں گے تو پھر عزاداری بھی مضمحل ہو جائے گی، کیونکہ جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے بیمار رہیں، کیونکہ امام کے غلام جو ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صحت بھی ہو اور انشاءاللہ ہماری فتح یابی ہوگی، فرش اعضائی پہ فتح یابی کا سلسلہ مل جائے گا۔ ایک صلوات علی محمد۔ تو کل جہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی ترقی کرتا جائے گا، فضائل اہل بیت سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اب کچھ دن میں نے کل گفتگو میں ہی کہا تھا کہ مولا کائنات اسلام ایک ایسی واحد ذات ہے کہ دہن امامت میں امیر المومنین اسلام کے رسالت مآب نے ایک انگلی دی تھی، جس کی وجہ سے کبھی توریت کی تلاوت، کبھی زبور کی تلاوت، کبھی انجیل کی تلاوت، کبھی قرآن کی تلاوت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فضائل علی وہ ہیں کہ جہاں جہاں علم پہنچے گا وہاں وہاں خود بخود فضائل علی پہنچ جائیں گے، کیونکہ علم سے تعلق مولا کائنات کا ہے، جہالت سے تعلق مولا کائنات کا نہیں ہے۔ عزیزوں میرا غور کریے گا، میں بہت سخت مجلسوں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہی جناب امیر السلام کا قول کہ دوست وہ نہیں ہے کہ جو محفل سے تمہیں خوش کر کے اٹھائے، تمہاری للو پتو کر کے اٹھائے، دوست وہ ہے کہ جو تمہاری غلطی پر تم کو آگاہ کرے کہ دیکھو دوست بہترین دوستی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بھری بھی محفل میں اسے ذلیل کر دو،
یہ نہیں کہا کہ بھری ہوئی محفل میں ذلیل کر دو، بلکہ یہ کہا کہ اسے کونے میں لے جاؤ، گوشے میں لے جاؤ، اس کی توجہ دلاؤ کہ جو ہے تم نے یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کو سدھار لو۔ جب وہ تمہارا اصل معنی میں دوست، وہ تمہارا دوست ہے۔ اور اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سفر تو بہت مل جاتے ہیں، ہم سفر تو بہت ملتے ہیں، لیکن سفر کو برقرار رکھنے والے کم ملتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہم سفر دیکھیے، صلوات بآواز بلند بھیجتے رہیے، ہمیں جتنے لوگ ہیں۔ اب کہا گیا بھائی فضائل کے سلسلے سے کہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا اتنا فضائل اہل بیت سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ ایک شخص نے آ کے مولا کائنات سے پوچھا، مولا کائنات سے پوچھا، کیونکہ رسول نے دعا مانگی تھی، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو نصرت کو شکل میں ایسی نہیں مانگی تھی کہ خالی ایک نصرت ہو، ایک نصرت ہو، بلکہ انہوں نے ایسی نصیر مانگا ہے کہ ہر طریقے کی وہ نصرت کرے، ہر طریقے کی نصرت کرے۔ جب وہ پوری توجہ کیا، جب وہ خیبر میں آ جائے تو خیبر میں فاتح خیبر بن کے نصرت کرے، جب کعبے میں آ جائے تو مولود کعبہ بن کے نصرت کرے، جب منبر پہ چلا جائے، جب منبر پہ چلا جائے تو خطیبۃ البیان بن کے کہے۔ اس کے بعد جب تاریخ کہہ رہی ہے کہ جب فضائل کے سلسلے سے آ جائے تو یہ وہی علی ہے کہ اشارے سے سورج کو پلٹ دے، یہ وہی علی ہے کہ جو مردے کو ٹھوکر سے جلا دے، یہ وہی علی ہے کہ جو انسان کا مقدر بدل دے، یہ وہی علی ہے جہاں علم کی وادیاں ہوں، یہ وہی علی ہے جہاں سے علم کے سرچشمے ہوں، یہ وہی علی ہے جہاں سے حیات ملے، یہ وہی علی ہے جہاں سے قرآن مل رہا ہے، وہی علی ہے جہاں سے حکمت مل رہی ہے، جہاں سے عصمت مل رہی ہے، جہاں سے صداقت مل رہی ہے، جہاں سے لطافت مل رہی ہے، جہاں سے شعور مل رہا ہے، جہاں سے فکر مل رہی ہے، جہاں سے ہیبت مل رہی ہے، جہاں سے جلالت مل رہی ہے، جہاں سے زہد مل رہا ہے، جہاں سے تقوی مل رہا ہے، جہاں سے ایمان مل رہا ہے، جہاں سے ایمان بھی مل رہا ہے، کل ایمان بھی مل رہا ہے۔ صلوات و محمد۔ جہاں سے کل ایمان بھی مل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کو پہچاننے کی صلاحیت ہونا چاہیے، آپ پاس صلاحیت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اب دیکھیں جناب امیر الاسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا کہ یا علی، پوری توجہ رکھیے گا، کہا یا علی یہ بتائیے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا ہے۔ اب مسند علم پر علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے خلافت اور دولت ایک جگہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن علم اور خلافت کبھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس لیے کہ منبر پہ کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن جب منبر پہ علم آ جاتا ہے تو اس کو ٹھہرنے نہیں دیتا، کیونکہ منبر جہالت کو پسند نہیں کرتا ہے، منبر امامت علم کو پسند کرتا ہے، علم کا معیار۔ اور آپ دیکھیں ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم، آگے آپ آگے تشریف لیں، آ جائیے ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھی محمد۔ کیونکہ یہ عشق علی ایک صلوات بھائی ثابت آپ کیجئے کہ جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے آیا ہے، یہودی ہے، یہودی ہے، اس نے کہا کہ یا علی میرا ایک سوال ہے۔ مولا کائنات نے کہا پوچھو، یہ بتاؤ الجھانے کے لیے ہے یا تمہارے علم کی ہدایت کرنے کے لیے؟ یہ نہ دیکھو، اگر کسی سے عالم سے مسئلہ پوچھ چکے ہو تو دوسرے عالم سے مت پوچھو، کیونکہ اس لیے کہ تم اس کی توہین کر رہے ہو، اور علم کبھی توہین ہونے نہیں دیتا،
کیونکہ اللہ جس کو علم وقت یہ یاد رکھیے گا ضمانت خود لی ہے، علم کی ضمانت کے سلسلے سے کہا ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری خود اللہ پر ہے، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ جب وہ دنیا کی ہر مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے تو عالم کو خود بخود رزق پہنچائے گا کہ اس کی ہدایت کی طرف وہ لے آئے۔ تو اب جناب امیر نے کہا یہ بتاؤ اپنی ہدایت کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہو یا اس مسئلے کو الجھانے کے لیے؟ کہ یا علی ہم اپنے جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ ایک اللہ کیسے 6 سمتوں میں موجود ہے؟ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اب وہی بنی اسرائیل کا ہے تو جناب موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو مرتبہ مولا کائنات سے کہا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کتاب سے سمجھاؤں یا اپنے عقیدے سے سمجھاؤں؟ ارے بڑی توجہ رکھیے گا، تمہارے عقیدے سے سمجھاؤں یا تمہاری کتاب سے سمجھاؤں؟ شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ آنے والا خلیفہ جاہل نہیں ہے۔ ارے توجہ رکھیے گا، کیونکہ جو آغوش رسول میں پلا ہو مسلمانوں نے اسے تو جاہل سمجھا ہو، لیکن دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ جس کی آغوش رسالت کا پلا ہوا بچہ ہر علم کے سوال کا جواب دیتا ہوا جا رہا ہو، جس نے پالا ہوگا اس کا علم کتنا ہوگا؟ اے صلوات پڑھی محمد یہ ظاہر ہے کہ اب وہ سلسلے سے بیان کیا، اس نے کہا کہ بھائی یا علی پہلے میرے عقیدے سے سمجھا دیجیے، پہلے میرے کتاب سے سمجھا دیجیے۔ تو کہا کہ توریت کھولو، توریت کھولو۔ اس نے توریت کھولی، جب توریت کھولی تو کا پیج نمبر 158 پہ لکھا ہے، اور پوری توجہ چاہتا ہوں، کتاب اس نے کھولی اور علی نے پیج نمبر بتایا، اور اس کے بعد کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا دیکھو ایک ملک تھا جو مشرق سے چلا، اس سے پوچھا یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مشرق سے آ رہا ہوں۔ کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا تمہاری توریت میں لکھا ہوا ہے دیکھو۔ کہا ہاں یا علی بالکل آپ نے رائٹ کہا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بالکل آپ نے صحیح قول ہیں، آپ سچ بیان کیا۔ کہا اسی وقت ایک دوسرا ملک موسیٰ کے پاس آیا، کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شمال سے آ رہا ہوں۔ کہا شمال سے آ رہے ہو؟ کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہا ہاں آیا یا علی بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ کہا تیسرا آیا؟ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جنوب سے آیا ہوں۔ کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ چوتھا آیا، اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جو ہے میں مشرق سے آ رہا ہوں، مغرب سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ہیں کہا 4 سمتوں سے آیا؟ کہا ہاں۔ ایک مرتبہ زمین سے ایک ملک داخل ہوا تو اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں زمین سے آ رہا ہوں۔ کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اب جو کہا کہ اتنے میں ایک فرشتہ اور نازل ہوا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا عرش سے آ رہا ہوں۔ کہا کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا خدا کے پاس سے۔ کہا 6 سمتوں سے ایک ملک آیا کہ نہیں آیا؟ 6 سمتوں سے 6 ملک آئے کہ نہیں آئے؟ اور کس کے پاس سے آئے؟ خدا کے پاس سے آئے۔ عزیزان گرامی کہنے لگے یا علی آپ نے صحیح بتایا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے صحیح سمجھایا میری کتاب سے، تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یا علی یہ میری عقل کا فطور ہے، آپ کے سمجھانے کا فطور نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ نے جیسا سمجھایا ہے ویسے ہی ہے، لیکن یا علی میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، میری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ بیٹا میں جوانوں سے عرض کروں گا کہ یہ پلر جو ہیں بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں، ہے نا، لہذا کوئی مشکل نہ ہو، آپ لوگ ادھر آئیں، آپ لوگ جوان ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو اس چیز میں یا علی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ یا علی نے کہا کہ وہ موسیٰ کا عقیدہ تھا
کہ جو صاحب موسیٰ نے اپنی امت کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آیا. عزیزان گرامی، موسیٰ کی امت کو موسیٰ کے عقیدے کے مطابق خدا کی فضیلت نہیں سمجھ میں آئی. ایک مرتبہ میں یوں کہوں گا، جسے موسیٰ کا عقیدہ نہیں سمجھا سکتا ہے اسے پھر فخر موسیٰ کا عقیدہ سمجھاتا ہے جناب امیر کا. لہذا برس کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر تشریف فرما ہے. کہا ہے کہ سلمان اور بوذر کو حکم دیا کہ اب اس کو میں سمجھاؤں گا کہ کیسا خدا ایک ہے اور 6 سمتوں میں موجود ہے. 6 سمتوں میں موجود ہے. کہا کیسے سمجھائیں گے. تاریخ نے قدم منظر لکھا کہ سلمان بوذر کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ سلمان ذرا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد کہا اس میں آگ لگاؤ. آگ لگائی. آگ کے شعلے جو بلند ہونے لگے. اب دیکھیں جناب امیر موسیٰ کا عقیدہ کیسے سمجھا رہے ہیں. جناب امیر اللہ کی توحید کو کیسے بیان کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو مسئلہ توحید حل نہ ہو پاتا. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی الوہیت کا انکار ہو جاتا. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، اتنے اختیارات لینے کے بعد بھی شکر کا سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں معبود نہیں ہوں، اللہ کا بنایا ہوا عبد ہوں، اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں. تو یہ یاد رکھیے، پاور آپ کے پاس ہونے ہوئے بھی آپ نے جو ہے اللہ کو اپنے کو اور خدا نہیں منوایا. ہاں یہ بتا دیا کہ ساری خدائی ایک طرف ہوتی ہے اور اللہ کی خدائی ایک طرف ہوتی ہے. اللہ کی قدرت دی ہوئی ایک ہوتی ہے. اب تعریف کریے، جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے، جناب امیر نے کہا ذرا مجھے اس کو لاؤ. کہا پاس بلایا جناب موسیٰ کے ماننے والے کو. کہا یہ بتاؤ کہ اس آگ کا رخ کس طرف ہے. بھائی میسم بھائی لائر ہیں، آپ جو مدعوں کو دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے تال چھانا بن جاتا ہے کہ کہاں سے ادھر ٹھوک ٹھاک کے مسئلہ جو ہے مضبوط قانون کے حساب سے کہ پہلو مضبوط ہے کہ نہیں ہے نا. اسی طریقے سے جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو جناب موسیٰ کے امتی کو بلایا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس آگ کا رخ کس طرف ہے. اس نے کہا یا علی، اس کو ایک حد میں تو باندھا ہی نہیں جا سکتا. پورے مجمع کی توجہ. کہا کہ اس کو ایک حد میں باندھا ہی نہیں جا سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دائیں طرف سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، بائیں طرف سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، زمین سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، عرش سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، مشرق سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، مغرب سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی، شمال سے دیکھے تو آگ دکھائی دے گی. علی نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی تجھے نار کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہر رخ پر موجود ہے. ارے کیا جو نور کو خلق کر رہا ہے کیا وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ صلوات بر محمد. کیونکہ یہ ہماری مجلس سے یہاں پہ میسیجز کو پہنچانا چاہ رہی ہے کہ میسیجز یہ ہیں کہ علم اہل بیت آپ تک پہنچے. یا آپ کو کلام دیکھیے، خندق و خیبر تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن جو مولا کے میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچنا چاہیے. عزیزان گرامی، ممبر پہ مجلس میں واہ کروا کے اور خوش کر کے للو پتو کروا کے اس کے کہیں گے صاحب ہم نے بہت اچھی مجلس پڑھی. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، آپ نے پبلک کو خوش کیا ہے، جناب سیدہ کو کہاں خوش کیا ہے نا. آپ جس دن جناب سیدہ کو خوش کریں گے تو اس ممبر کا رخ کچھ اور ہوگا، اس دن کچھ اور ہوگا. اس ممبر کو مرکز اہل بیت بنانے دیے، اپنے گھر کا بیت نہ بنائیے. صلوات پر دیے محمد. ظاہر ہے کہ اب مولا علیہ السلام نے یہ فضیلتیں سمجھائیں. تو اس کے بعد کہا گیا دیکھیے کہ یہ کمال علم ہے، یہ معیار علم ہے. اور اس کے بعد علی کے سامنے لوگ آئے. کہا یہ علی ایک اور مددگار. دیکھیے یہ وہی آیت کا ٹکڑا ہے کہ وَجَعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ مدد دوسروں کی مدد نہیں ہو رہی ہے بلکہ اسلام کی مدد ہو رہی ہے. یہ کیونکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ جس کے نمائندے ایسے ہیں اس کا خالق کیسا ہوگا.
جس کے نمائندے ایسے ہیں، اس کا خالق کیسا ہوگا؟ دین آپ کو افضلیت کی طرف لے کے جاتا ہے، مفضولیت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ آپ مولا کے دین کو ڈھونڈیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ذرا سا اپنے گھروں میں ہم کیونکہ وہی چیزیں لاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا میسیجز کو سلسلے سے آپ تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، گھر میں قرآن کی بھی تلاوت کیجیے، قرآن کی بھی تلاوت کیجیے، گھر میں ہر دعاؤں کا بھی سلسلہ باقی رکھیے۔ اب تو آنکھیں کھولیے، اب تو آنکھیں کھولیے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ پر حج بند ہو گیا، کبھی نہیں ہوا کہ مسجدوں کے دروازے آپ پر بند ہو گئے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ کربلا کا دروازہ بند ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے سنیے، کیونکہ مولا کائنات کی آگے کا قول موجود تھا کہ دیکھو آپس میں صلہ رحمی کرتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا، اپنے تعلقات بناتے رہنا۔ چچا کا مرتبہ چچا کا مرتبہ، بھائی کا مرتبہ بھائی کا مرتبہ، بہن کا مرتبہ بہن کا مرتبہ، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ ان کے رشتوں کو ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رشتے بنائے ہیں کہ اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ، اور توجہ رکھیے گا، اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو 4 آدمی تمہارے ہی گھر میں کھڑے ہو جائیں کہ ملتے رہنا جلتے رہنا۔ بھائی سے محبت بہن کی کیسی رکھی، بہن کی محبت بھائی کے لیے کیسی رکھی، عزیزان گرامی، باپ کی محبت بیٹے کے لیے کیسی ہے، بیٹے کی محبت باپ کے لیے کیسی ہے، زوجہ کی محبت زوجہ کی شوہر کے لیے کیسی ہے، شوہر کی محبت زوجہ کے لیے کیسی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور اولاد کو رشتے بتاتے رہنا کہ یہ تمہارے گرینڈ فادر ہیں، یہ تمہارے گرینڈ مدر ہیں، یہ باپ پیرنٹس ہیں، ان کی تربیت تم کو بتائے گی کہ اولاد کیسی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنے صلہ رحمی نہیں کیا، صلہ رحمی کہتے ہی ہیں کہ نئے جنریشنز کے تعلقات کو برقرار رکھنا، خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنا۔ اگر کوئی تیسرا تم سے کہے کہ وہ مخالفت کر رہے تھے تو کہنا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، یہ نہ کہنا ہاں۔ یعنی مولا علیہ السلام نے فرمایا جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ بیٹا یہ تبرک میں بانٹے ہی نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں بانٹے گئے، لگانے کے لیے بانٹے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات۔ ظاہر ہے کہ یہ امامت کا پہکل ہے، علم ہے، مظہر العجائب ہے، ان میں ہر اوصاف و صفات و کمالات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں نے جناب امیر اسلام سے کہا کہ یا علی، ایک سوال ہے، مولا کبھی پریشان نہیں ہوئے؟ کبھی پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کے چاہنے والوں کے سامنے فضائل علی ہو رہے ہیں اور علم سے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی ٹیکنالوجی، آپ پیچھے ہیں، علی کا قدم آگے ہے، علی کا قدم آگے ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یا علی میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال؟ کیا بغیر الف کا خطبہ ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر الف کا خطبہ ہو سکتا ہے؟ جناب امیر السلام نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ سوال کرے اور ٹیچر جو ہے اس کی طرف پلٹا دے تو ٹیچر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے کہ بچے کو آسان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات نے جب اس کی طرف کہا کہ بغیر الف کے خطبہ ہو سکتا ہے، مولانا علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم کر سکتے ہو؟ سب مل کر بیٹھ گئے، سمجھوتا کرنا شروع کیا، کیا کروں کیسے ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا ہو سکتا ہے، لیکن علی نے کہا ہے ہو سکتا ہے، آپ نے تھوڑی نہ کہا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جب دیوار میں در بنا سکتے ہیں تو لوگوں کے لیے دروازے کھول بھی سکتے ہیں۔ اب تاریخ نے کا جب منظر لکھا، مولا کہنا چاہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ حرف کون سا سب سے زیادہ جو کثرت سے استعمال ہوا تھا؟ حرف الف ہے کہ عربی میں
کا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی وائز کوئی خطبہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ خالی سب سے پہلے قرآن کا پہلا ورق کھولیے، اس میں سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے جو پہلا حرف شروع ہو رہا ہے وہ الف سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب کوئی دعا مانگے تو اللہم الف پہلے، اللہم ادخل اہل النور، یہ سب دعائیں آ رہی نہیں ہیں۔ آج دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں تو ہر جگہ پر الف استعمال ہو رہا ہے، کتنی جگہ میں، تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ عربی میں استعمال ہونے والا حرف الف ہے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے ارے یا علی اس کے بغیر خطبہ شروع نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا سکتا ہے۔ اب مولا کائنات نے کہا قلم دو، اب مولا کائنات نے کہا قلم دو۔ علی نے اسی وفل بدی خطبہ بغیر الف کے دیا۔ کہا یا علی یہ کیسے ہوا؟ کہا پرابلم جہالت سے ہوتی ہے، علم سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جہالت سے ہوتی ہے، علم سے نہیں۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، تاریکی میں اپنے سائے سے آدمی ڈرنے لگتا ہے۔ ارے توجہ رکھیے گا، جناب امیر اسلام کا کہنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کیسا انسان ہے کہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے۔ ارے جس کا خمار بھی نہیں ہے، جس کا گمان بھی نہیں ہے، تب جا کے سوتے سوتے ڈر جاتا ہے۔ ارے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ سے ڈر جائے، نہ سونے میں ڈرے گا نہ دنیا سے ڈرے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ کیسا انسان ہے؟ تو جناب امیر اسلام نے کہا بیداریت کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ آپ کا مزاج جڑا رہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کو جہاں جہاں تک کوشش ہو سکے وہاں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بھائی ٹائم بڑی جلدی بھاگنے لگتا ہے، بات مکمل نہیں ہو پاتی، ایک دو واقعات ہو پاتے، اس سے زیادہ تو ہو نہیں پاتے۔ لیکن انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے، آپ لوگ انشاءاللہ جس طرح سے آ رہے ہیں اور تعاون ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ بات بہت جلدی پہنچائی جائے گی کہ میزان ہدایت ہے کلام الہی ہمارے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ توفیق بھی تو دے۔ یہ کہ اگر نمازوں کی نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، مصلی تک وہ کھینچ کر نماز پڑھوا دے، یہ توفیق ہے خدا ہے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم سجدے کر کے سمجھتے ہیں اس پر احسان کیا، ہم نے حج کیا تو اس پر احسان کیا۔ تو عزیزان گرامی، حج کیا تو احسان کیا، زکوٰۃ دی تو احسان کیا، اور خمس پہنچایا تو آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے احسان کر دیا اس کی ذات پر۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے خمس جو ہے کسی کو لا کر اس کی امانت تک پہنچا دیا، اس پر احسان نہیں ہوا، اس نے تمہارے خمس کو قبول کر کے تم پر احسان کیا ہے، اس نے تمہارے اوپر قبول کر کے احسان کیا ہے۔ نظر یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی کو ڈھونڈو تو اس کے ہاتھ پہ رکھو، بڑے جلدی مبرہ ہو رہے ہو، کیونکہ اسی لیے قرآن نے کہا وہ اندھے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، بہرے ہیں، کان رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں۔ کیوں؟ پالنے والے تو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بول بھی رہے ہیں، یہ سمجھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ کہ یہ عقل سے فیصلہ نہیں لے رہے ہیں، اسلام دین عقل ہے، دین جسم نہیں ہے، دین عقل ہے، دین جسم نہیں ہے۔ کیونکہ جسم کی صورت اور ہوتی ہے، انسان دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر آنکھیں ہیں تو یہ اپنے مستحق کو کیوں نہیں تلاش کرتے، یہ کان رکھتے ہیں تو غیبتوں کو کیوں سنتے ہیں، یہ زبان رکھتے ہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ذہن میں کیوں رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر دل پاک ہوتا تو اس میں سے میرے اہل بیت کی محبت رکھتے، اپنے بھائی کا بغض کیوں رکھتے ہیں، اپنے بھائی کا بغض کیوں رکھتے ہیں، اپنے خاندان کی نفرت کیوں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی محبت جو ہے، بھائی ایک جملہ سنیے گا، اہل بیت کی کیا محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے طہارت،
اہل بیت کی محبت ہے طہارت، بغض ہے نفاق، بغض ہے کفر، بغض ہے حسد. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں اہل بیت چلتے ہیں، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں سے خود ہی دور ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد و علی بھائی صاحب. اسی لیے کہا گیا کہ علم کا دامن رکھو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ عقل کیا ہے. لیکن ایک شخصیت نے مولا علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں پوچھا، کہا کہ یہ بتائیے مولا یہ بتائیے، ہم جب اتنی عبادتیں کرتے ہیں جیسے آج کا دور کا ہے، پر کوئی انسان بلڈنگ بناتا ہے تو اس کی قیمت کو پہلے طے کرتا ہے اور سامنے کہتا ہے کہ آپ یہ اجرت دیجئے اور یہ بلڈنگ لیجئے، یہ قیمت دیجئے اور یہ بلڈنگ لیجئے، یہ فلیٹ لیجئے، یہ پلاٹ لیجئے، یہ دکان لیجئے، آج ہی کی دستور کے ساتھ. لیکن اللہ اپنی اتنی عبادتیں کروا رہا ہے. تو مولا علی سے سوال ہوا، یا علی ابھائی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ فوراً اجر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ نماز پڑھی فوراً اجر دے دے، یہ لو بھائی تمہاری قیمت ادا ہو گئی، تم نے اپنا کام کیا، نکلو یہاں سے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یا علی کیوں نہیں ایسا کرتا؟ میرے سجدے کی قیمت دے دے، میرے روزے کی قیمت دے دے. لیکن بیان وہ کر رہا ہے جو مولا کائنات ہے، بیان وہ کر رہا ہے جس کی زبان لسان اللہ ہے. اللہ کے فضائل وہی بیان کرے گا جس کی زبان لسان اللہ ہو، آنکھیں عین اللہ ہوں، ہاتھ ید اللہ ہوں، چہرہ وجہ اللہ ہو. یا اس رخ سے دیکھو تو وہ وجہ اللہ دکھائی دے گا، یا اس رخ سے دیکھو تب وجہ اللہ دکھائی دے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب امیر السلام نے کہا اچھا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. صاحبان نے تشریف فرمایا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا یا علی وہ ہمارے فوراً نمازوں کا اجرت دے دے، جو ہم نے روزے رکھے فوراً اجر دے دے، زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ کا ہم نے دیا فوراً اجر دے دے، جو اس کے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے اجر دے دے. اب تاریخ نے لکھا کہ جناب امیر نے کہا کہ تم اس سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم جیسے عبادت کریں ویسے ہی اجر دے دے، ویسے ہی اجرت دے دے. لیکن اتنا سنو، مجھے بتاؤ کہ جب وہ تم اس کی عبادت کر کے نکلتے ہو تو وہ پہلے اگر اجر نہیں دیتا تو تمہارے گناہ کی وہ پہلے سزا بھی نہیں دیتا. کیا ہے علی؟ آپ پہلے سمجھے تو عزیزان گرامی منہ میں پان مسالہ بھر کے علی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن کو پاک کر کے آپ کو علی کو سمجھنا ہے. عزیزان گرامی مسئلہ یہ کہ علی کو سمجھیے تو دنیا کے میٹروں کو دیکھیے، علی کا میٹر کچھ اور ہے، ایمان کا میٹر کچھ اور ہے. صلوات و محمد آپ نے دیکھا ہے. اب بھائی مسئلہ یہ ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کس طریقے سے جا رہے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے. ہم کو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جہاں قدم رکھ دے گا وہاں تہذیب و ادب جاری ہو جائے گا. تہذیب و ادب عزیزان گرامی، اگر بدتہذیب انسان جو ہے بن رہا ہے فرش اعضاء کے آنے کے باوجود، تو آج سنی جناب امیر رسالت مآب کا قول کیا ہے کہ اگر ہماری مجلسیں تم پر اثر نہیں کر رہی ہیں، اگر تمہارے جذبات کو نہیں ہلو رہی ہیں، تمہارے ضمیر کو بیدار نہیں کر رہی ہیں، تو یہ سمجھ لینا وہ مجلس امیر شام کی تو ہے، امیر المومنین کی نہیں ہے. یہ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کتنے لوگوں کو تعاون آپ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی نصرت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی آپ بے مدد کرتے ہیں. اگر مدد کرتے ہیں تو مدد اس طریقے سے ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد اور ظاہر ہے کہ دامن میں اپنا گنجائش نہیں رہی کہ ہم اس سے آگے زیادہ کوئی بیان کر سکوں، لیکن بھائی یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ ہے. دیکھو ذرا سے تمہیں دولت مل جائے تو مغرور نہ ہو جانا.
ذرا سا تمہیں ثروت مل جائے مغرور نہ ہو جانا، ذرا سا اقتدار مل جائے مغرور نہ ہو جانا، کیونکہ اس لیے سن لو اللہ دولت دے کے بھی امتحان لیتا ہے، دولت لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اسی لیے مولا کائنات کا جملہ تھا، اب میں آپ کے سامنے کتنے مولا کائنات کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ تجلیات کتاب ہے، تجلیات نور، اس میں جناب امیر السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازنے لگے، جب اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازنے لگے تو اس نعمتوں پہ اترانا نہیں، ارے توجہ رکھیے گا، نعمتوں پہ اترانا نہیں، اور جب تم مصیبتوں میں آ جاؤ تو مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اس لیے نکالنے والے بھی ہمیں، بچانے والے بھی ہمیں۔ صلوات محمد کیونکہ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ مدعا ہے علم کا، ہدایت کا، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر ہم شب داریاں کر رہے ہیں۔ شب داریوں کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہے کہ ماں باپ کو حقوق پر، پہلے فرش اعضاء پر بہنوں کو اگر آنے کا حق ہے تو سر پر رضا ہو، سر پر رضا ہو، تب بہنیں فرش اعضاء پر پہنچے، یہ ورنہ فرش اعضاء پر جو ہے یہ سمجھ لیجیے گا ڈرامہ ہو رہا ہے، مجلس نہیں۔ کیونکہ امام حسین اسلام برداشت نہیں کریں گے، علم کے نیچے کھڑی ہو بے پردہ ہو، علم کے نیچے کھڑی ہو بے پردہ ہے، یہ کیسے متولی ہیں درگاہ کے کہ متولی حضرات دیکھیں علم کے نیچے خواتینیں کھڑی ہیں، علم کے نیچے خواتینیں کھڑی ہیں۔ ایک غیرت دار مرد، توجہ رکھیے گا، ایک غیرت دار مرد جب ایک ڈاکٹر سے اپنی بیوی کا حال کہہ کے دوا لا رہا ہے، کہا کیوں؟ کہا اسے مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک نامحرم انسان اس کی نفس پکڑ کر دیکھے۔ عزیزان گرامی بتاؤ جو کل وفا کا علم لیے ہوئے ہو، وہ اس کے علم کے نیچے کھڑی ہوئی ہے اور بے پردہ بے حیا، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ اگر عورت کو ہم نے اس منبر پہ نہیں سمجھایا تو یہ یاد رکھیے گا، یا آپ حسین کا ماتم کریں گے یا زینب کی اسیری کا ماتم کریں گے یا اپنی عورت کی بے حیائی کا ماتم کریں گے۔ صلوات علی محمد و آل بھائی کوئی بگڑتا ہو بگڑے، کوئی بگڑتا ہو بگڑے، کیوں؟ کیونکہ اس لیے یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز سنیے، مولا نے فرمایا کہ جو ہمارے در سے مل جاتا ہے مرض میں شفا تو وہ دنیا سے مر تو جائے گا مگر دوبارہ وہ لوٹ کے مرض نہیں آئے گا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ دوبارہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اگر یہ ڈرامہ بار بار حاضری کا جاری رہا، ڈرامہ جاری رہا، علم کے نیچے جھومنا، بالوں کو کھولنا، عزیزان گرامی اس کا مطلب سن لیجیے کہ جناب عباس شفا دے چکے تھے، اب یہ جو دھوکہ ہو رہا ہے یہ عباس اور اس کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ متولیان حضرت کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ پورے کربلائے کھا گئے، یہ پورے کربلا کھا گئے، ان سے کچھ نہ مبعید کریے، پورے علم بیچ کے کھا گئے۔ عزیز نانی گرامی اگر کربلا میں ہوتے تو اسباب حسین بیچ کے کھا رہے ہوتے اور پھر بھی پکے مسلمان ہوتے، پکے شیعہ ہوتے۔ یہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بابا جو بلند صلوات، دین کو سمجھو، کیونکہ جو اور یہ یاد رکھنا حسین ہر ایک کو نوازتے ہیں، حسین ہر ایک کو نوازتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ اگر کربلا کا انتخاب کسی متولی کا ہوا ہے تو حسین نے اسے اپنی امانت کا امین سمجھا ہے، اپنی امانت کا امین سمجھا۔ کل اس کا حوالہ دوں گا کتاب سے کہ اپنی امانت کا امین سمجھا ہے کہ دیکھو تم ہو یہاں پہ میری چیزوں کی نگاہ بات کرو، اور حرام ہے وقت کی چیز بیچنا۔ پڑھو جا کے دیکھیے تو کتاب شاہی مسئلہ۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب میرے بچے فرش اعضاء پہ نہیں جانے، سنو تو مسئلہ ہے کیا؟ جب تم اس پراپرٹی کو بیچ کر
बेहतरीन खाना खिला रहे हो, मुर्ग़ मुसल्लम, बकरे और बड़े बड़े बकरे है ना खिला रहे हो, और उसके बाद आप तवक्को रख रहे हैं। क्या कहा गया कि साइंस से साबित किया जो ग़िज़ा तुम खा रहे हो उसी का ब्लड बन रहा है, और जब ब्लड बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि जनरेशन में बाप और माँ अलग अलग हो, औलाद हराम हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने इरशाद फरमाया जिसके पेट के अंदर लुक़्मा हराम हो तब भी औलाद हराम हो जाती है, तब भी औलाद हराम हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी सुनिए, रवायत ने बताया कि देखो अब फर्श अज़ा तक नहीं आ पाए। क्यों साहब, क्या हुआ? तुमने रिज़्क़ खिलाया और खुद पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर चला, पांचवें इमाम की हदीस है। सुनिए, पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चे को मेरे फ़ज़ाइल ना समझ में आए, जब बच्चे को मेरे फ़ज़ाइल ना समझ में आए और दुनिया की सारी खुराफात समझ में आए, सारी कहानियां समझ में आए, एप्पल क्या है ये समझ में आए, बॉय क्या है समझ में आए, फेसबुक क्या है समझ में आए, यूट्यूब है तो समझ में आए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल समझ में नहीं आ रही, तो अहले बैत ने कहा कुछ ना देखना, क्योंकि इसके पेट में रिज़्क़ हराम है, और जिसके पेट में रिज़्क़ हराम होता है ना हमारे फ़ज़ाइल उतरेंगे ना मेरे दादा के फ़ज़ाइल इसके अलग उतरेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये है मसला। आप देखें हराम वाक़ के लिए बड़े हल्के में लेते साहब, वाक़ का मामला में छोटी प्रॉपर्टी कौन देख रहा अंधा है, कौन कहाँ बोलेगी, कौन थोड़ी ना बोलेगी। तुमसे तो इमाम ज़माना पूछेंगे, इमाम ज़माना पूछेंगे क्या बस एक बात सुन लीजिए, आपके दरमियान जो है वो एक ही शेर है जो औकात को बचा सकता है, वो है कल्बे जवाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये कल्बे जवाद की मुखालिफत नहीं है, इमाम ज़माना की मुखालिफत है, क्योंकि वो हलक की हड्डी बना हुआ है, तुमसे निगलने नहीं दे रहा है, तुमसे निगलने नहीं दे रहा है, क्योंकि फ़ज़ाइल है, क्योंकि पहले तुम्हारे पेट और शिकम दोनों रिज़्क़ हराम से भरे हुए हैं, इसलिए फ़ज़ाइल अहले बैत समझ में नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अहले बैत के फ़ज़ाइल समझना है तो पहले अपने रिज़्क़ को पाक करो, अपनी ज़हनियत को पाक करो। ये है सल्लल्लाहु इमाम हुसैन इस्लाम की सज़ा कि कुर्बानी जो दी है वो ज़ैनब आली गफ़ार ने दी है। बहनों को मेरी बुरा लग रहा होगा कि इतने सख्त पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये बहनों तुम्हें पता नहीं इस चादर की अहमियत क्या है। जो ज़ैनब के सर से छीनी थी, जो ज़ैनब के सर से चादर छीनी थी, तो किसी ने सवाल किया कि मैंने ज़ैनब को जब आशूर के दिन देखा था, असर से पहले तो ज़ैनब जवान थी, और जब चादर छीनी है तो ज़ैनब बूढ़ी हो चुकी थी। यही कह रही थी एक शाम के बाजारों वालों मुझे एक चादर दे दो। मैं तुमसे एक चादर का सवाल करूँ, कभी अपने बाप के सामने बेपर्दा नहीं गई। लिहाजा हमारी बड़ी माजरत था, मैं बहुत ही माजरत से चाहता हूँ कि देखो अपने दरबार में अपने घरों के अज़ा खानों का एहतराम करो, क्योंकि उसमें शहजादी तशरीफ लाती हैं। हाँ, बीवी ने किस तरीके से मुसीबतों को उठाया है बयान नहीं कर सकते। हाँ, एक भाई और बहन की मोहब्बत। रवायत कहती है कि चौथे इमाम ने ये जवाबात पेश किए हैं कि जो इमाम हुसैन इस्लाम ज़ैनब से मोहब्बत करते थे वो किस तरीके से कहते हैं कि जब आखिरी वक्त रुख़्सत को आए हैं तो बहन ने भाई के गले में बाहें डाली और कहा ए भैया आखिरी बार जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, हसरत से आके चेहरे की ज़ियारत कर लो, अब इसके बाद ज़ियारत नसीब नहीं होगी। ए बहन, हाँ बहन ने जो है ज़ियारत की, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। उसके बाद कहते तारीख में दूसरा मंजर लिखा कि जनाब ज़ैनब ने कहा भैया जरा से अपनी पुष्ट से निगाह हटा दीजिए।
اپنے شانوں پہ سے رضا ہٹا دیجیے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا اماں کی آخری وصیت کو پورا کرنا ہے. عزیزان گرامی سنیے گا, اماں کی آخری وصیت کو پورا کرنا ہے. اب جو دیکھا تو شانے پہ سے رضا کو ہٹایا, کندھوں کو چوما, ہاتھوں کو چوما, سینے کو چوم کے کہا اے بابا اے اماں گواہ رہیے گا, ہم نے وصیت کو پورا کر دیا. مطلب زینب سے ایک مخاطب ہوئے, اے اگر تم نے اماں کی وصیت کو پورا کیا ہے, آؤ میں بابا کی وصیت کو پورا کر دوں. کہا بھیا کیا ہے؟ کہا شانوں پہ سے رضا ہٹاؤ. اور جو رضا ہٹائے شانوں بوتے لیے. بہن نے آواز دی, بھیا شانوں سے بوتے کیوں لیے؟ آواز دی, انہی بازوؤں میں رسل بندھے گی. زینب میری بچی کا خیال رکھنا. عزاداروں زین رخصت ہوئے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ ادھر پہلوؤں پر خنجر چلنا شروع ہوئے. کوئی تیر مارا تھا, کوئی نیزہ مارا تھا, کوئی درہ مارا تھا. میر انیس نے خوب چائے ننگا سے بیان کیا کہ چلتے تھے 4 سن سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر. ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر, یہ دو نبی کے گود کے پالے حسین پر. ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. وجکم اللہ. تاریخ نے جب منظر لکھا کس وقت زمین پر تشریف لائے, کس وقت تشریف لائے, اس وقت آج سینے پہ نیزہ پڑا تو رہا کہ زمین پر گرے. شاید میرا دل کہتا ہے کہ آقا نے کہا گنج شہیدہ کا رکیا ہو میرے لال علی اکبر. اگر جوانی میں تیرے سینے پر نیزہ پڑا تو بڑھاپے میں میرے سینے پہ بھی نیزہ. عزاداروں بتائے ایک جملہ میں نے کہا تمام راوی کہتا ہے کہ حسین اتنی بلندی سے گرے کہ سارے تیر ان کے جسم کے باہر آ گئے. عزاداروں بھائی ایک ماتھا سے پڑھ گئے میرے لال. ارے کبھی میں نے گود سے نہیں گرنے دیا. ہائے اتنے گھوڑے کی بلندی یا عالم الذین ظلموا ینفرون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات تابع بیننا بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.